بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار کس نے کیا اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے گھر میں کون کون داخل ہوا، اور جب آگے سے مزاحمت ہوئی کس نے مزاحمت کی اور اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کس طرح سے کی گئی، ان کی نماز جنازہ میں کون کون صحابہ کرام شریک ہوئے، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج آپ لوگ تیسرے خلیفہ کے متعلق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 23واں پارٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کی شہادت کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے 22 پارٹ میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور اس سے پہلے ان کا شجرہ نسب، ان کی جوانی کے حالات اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داریاں اور ان کی مختلف غزوات میں شرکت اور ان کے اسلام کے لیے بے لوث خدمت، وہ سارا کچھ آپ ہماری پچھلی 22 ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ان کی شہادت کے متعلق ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ دن تھا، وہ جمعہ کا دن تھا، وہ ایسا سیاہ دن تھا کہ جس دن اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جن کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، جن پر تفصیلی گفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ سامعین کرام، باغیوں نے آپ کے مکان پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دروازے پر متعین تھے، دروازے پر تھے اور دروازے پر پہرا دے رہے تھے، ان کو ان کے والد یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ان کو متعین کیا تھا تاکہ دروازے کی طرف سے کوئی باغی اندر داخل نہ ہو سکے۔ سامعین کرام، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مدافعت کی، ان سے جتنا ہو سکا انہوں نے ان کو وہاں پر روکنے کی کوشش کی، لیکن سامعین کرام وہ اس میں ناکام ہو گئے اور وہ کافی زخمی ہو گئے۔ سامعین کرام، 4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے، اور سامعین کرام ان باغیوں میں سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوش تربیت میں پلے بڑے تھے۔ یہ کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے، اور جب ان کو یہ عہدہ بڑا کوئی نہ ملا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے۔ سامعین کرام، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ سامعین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے، اگر تمہارے باپ آج زندہ ہوتے تو ان کو یہ آپ کا فعل پسند نہ تھا۔ سامعین کرام، محمد بن ابی بکر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ بات سن کر پیچھے ہٹ گئے۔ سامعین کرام، اس کے بعد ایک دوسرا شخص جس کا نام کنان بن بشیر تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کی پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل آپ گر پڑے۔ اس وقت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ سامعین کرام، اس کے بعد سودان بن حمران نے دوسری جانب سے آپ پر ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد سامعین کرام، ایک اور سنگ دل عمرو بن الحمق وہ آگے بڑھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں پر پے در پہ اس نے نیزوں کے وار کیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد کسی اور شخص نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ سامعین کرام، اس وقت آپ کی وفادار بیوی حضرت نائلہ جو کہ آپ کے پاس ہی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ پر آگے کیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو تلوار کے وار کو روکنا چاہا۔ سامعین کرام، تلوار کا وار اتنا تیز تھا کہ ان کے ہاتھ پر لگا اور ان کی 3 انگلیاں کٹ کر فوراً ان کے ہاتھ سے الگ ہو گئی۔ سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمع حیات، ان کی زندگی ختم ہو گئی تھی، وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا۔ کائنات ارض و سما نے خون حق پر آنسو بہائے۔ کارکن قضا و قدرن نے کہا، جو خون اشام تلوار آج بے نیام ہوئی ہے وہ قیامت تک بے نیام رہے گی۔ اور سامعین کرام، فتنہ و فساد کا جو دروازہ کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے اور قرآن مجید سامنے کھلا ہوا تھا۔ آپ کا خون مبارک قرآن پاک کی جس آیات پر گرا وہ کچھ یہ تھی: فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا تم کو کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، جمعے کے دن عصر کے وقت یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک آپ کی لاش بے غور و کفن یوں ہی پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی، باغیوں کی حکومت تھی۔ ان کے خوف سے کسی کو علانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سامعین کرام، رات کے وقت چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر آپ کے تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور آپ کو غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود پیرہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا گیا اور کل 17 افراد نے آپ کا نماز جنازہ پڑھی۔ سامعین کرام، کابل سے مراکش تک حکومت کرنے والے اس خلیفہ کی نماز جنازہ میں کل 17 افراد شامل ہوئے۔ سامعین کرام، مسند ابن جنبل میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبریل بن معتم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے حشک و کعب میں اس حلیم و برد باری کے مجسمے اور بیاکسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سامعین کرام، اس بعد میں یہ دیوار کو توڑ کر اس حصے کو جنت البقیع میں داخل کیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں
آپ کی ہی قبر مبارک ہے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ ان کی وفات پر صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کیا کیا اپنے فرمایا اور انہوں نے کیا کیا آپ کی شہادت پر بیان دیا۔ سامعین کرام، ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔